لکھتا ہوں خون دل سے بألفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے بألفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت جس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی، اس کی انتہا حضور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ اصطلاح شرع میں اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت ان عقائد میں سے ہے کہ جن کا تعلق اصول دین اور ضروریات دین میں سے ہے۔ اس عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور تقریباً 210 احادیث متواترہ اس عقیدہ پر شاہد ہیں، اس عقیدہ کو بیان کرتی ہیں۔ اب قرآن و حدیث کے بعد اگر ہم اجماع کی بات کریں تو امت مسلمہ میں جس بات پر سب سے پہلے اجماع ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور صحابہ کا وہ اجماع مسلمہ قذاب کے خلاف ہے۔ مسلمہ کی دیگر حرکات ان کا تو صحابہ کو اس کے قتل کے بعد پتہ چلا، تو امت مسلمہ کا پہلا اجماع وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی، جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے۔ اندازہ کیجئے میرے بھائی، میرے بزرگ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گراں قدر اثاثہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ گراں قدر اثاثہ، اس کا اس عقیدے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جانیں قربان کرنا، کیا اس عقیدہ کی اہمیت کو اجاگر نہیں کرتا؟ صحابہ کرام نے اپنے جانوں کی قربانی دے کر اس عقیدہ کا تحفظ کیا۔ انہی صحابہ میں سے ایک حضرت حبیب بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جنہیں خود نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے آپ سے پوچھا، کیا آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں بہرا ہوں، میں تیری اس بات کو سننے سے قاصر ہوں، میں تیری بات کو سن ہی نہیں سکتا۔ اس نے آپ کا ایک عضو کاٹ دیا، پھر سوال کو دہرایا، کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں بہرا ہوں، میں تیری بات کو سن ہی نہیں سکتا۔ اس نے آپ کا ایک اور عضو کاٹ دیا،
وہ سوال کو دہراتا رہا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے رہے اور فرماتے رہے میں بہرا ہوں، تیری بات کو سن ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ اس نے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو آپ نے جسم ٹکڑے کرا لیا لیکن عقیدہ ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیا. تو دور صحابہ ہو یا دور تابعین ہو یا تبع تابعین کا دور ہو، ہر دور میں اہل اللہ نے، علماء نے، عاشقان مصطفیٰ نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس عقیدے کا تحفظ کیا. تابعین میں حضرت ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ کا نام ہے، جن کا نام عبداللہ بن صوب تھا. یمن میں پیدا ہوئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے. یمن میں اسود انسی نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے مجبور کرتا. اس نے عبداللہ بن حضرت ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے مجبور کیا. آپ نے انکار کیا تو اس نے آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ کو آگ میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ کو بے اثر کر دیا. جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، آگ گلدار بن گئی تھی. تو عقیدہ ختم نبوت کے مجاہد حضرت ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ کے لیے بھی اللہ نے آگ کو بے اثر کر دیا. جب اسود انسی اور اس کے رفقا نے دیکھا، ان پر ہیبت طاری ہو گئی، کب کبھی طاری ہو گئی. اس کے حواریوں نے کہا کہ اگر یہ یہاں رہے تو بہت سارے لوگ جو تجھ پہ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی تو اس سے دور ہو جائیں گے، وہ باقی ہو جائیں گے، لہذا ان کو ملک بدر کر دیا جائے. انہوں نے آپ کو یمن سے نکال دیا. وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے لیے ایک ہی جائے بنا دی اور وہ مدینہ منورہ ہے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے. وہاں پہنچ کے پتہ چلا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو پردہ فرما گئے ہیں، آپ کا تو وصال ہو چکا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہو چکے ہیں. اس نے اپنا گھوڑا، اپنی سواری باندھی، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک اجنبی شخص کو دیکھا، اس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں یمن سے ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن صوب یعنی ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ کا جب ان سے تذکرہ کیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ وہی تو نہیں ہیں، تو اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا کے کہا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں آج اس شخص کے ساتھ ملاقات کا شرف عطا کیا کہ جس نے تیرے محبوب کی ختم نبوت کا پہرا دیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی کہ اسے آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن تو نے اس کے لیے آگ کو اسی طرح بے اثر کر دیا، ٹھنڈا کر دیا جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا. تو میرے بھائی، میرے بزرگ، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور یہ ہے اس کی اہمیت. اللہ تعالی ہمیں تا حیات اس عقیدہ کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.